ذی الحجہ میں داخل ہونے سے پہلے اس شخص کے لیے ضروری ہے جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ اور اپنے بال وغیرہ کاٹ لے اگر اسے ضرورت اور حاجت ہے تو، کیونکہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ کوئی بندہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ اپنے جسم کے کسی حصے سے نہ تو کوئی بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کہ وہ بلکہ اس کی پوری فیملی بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ فیملی بھی اس کی قربانی میں شامل ہے، لہذا فیملی کے تمام لوگ بھی، بچے بھی، بڑے بھی، وہ اس حکم میں داخل ہیں، وہ بھی اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے، اپنے جسم کے کسی حصے سے بالوں کو نہیں کاٹیں گے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ شخص جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا اس کے بارے میں دونوں طرفیں موجود ہیں، چاہے تو یہ عمل کر لے چاہے تو نہ کرے۔ یہ عمل کر لے گا تو اس کے لیے اجر و ثواب یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے، جیسا کہ بعض کتب احادیث کے اندر اس روایت کا ذکر موجود ہے اور اس کی فضیلت کا ذکر موجود ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے ناخن وغیرہ، بال وغیرہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے کاٹ لے۔ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں حتیٰ کہ وہ اپنی قربانی قربان کر لے اس کو ناخن وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بندہ جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا وہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ کاٹے اور یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ آ جائے، قربانی کا دن آ جائے، تو وہ اس وقت جا کے اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹے، انشاءاللہ اللہ اسے اپنی رحمتوں سے اور اپنے فضل سے قربانی کا اجر عطا فرمائیں گے۔